فطرے دیتے ہیں، فطرہ دینا بھی جائز ہے، پورے رمضان میں آپ دے سکتے ہیں فطرہ، آج بھی دے سکتے ہیں، تو اس لیے وہ فطرہ ضرور دیں، اور دعوت اسلامی کو اللہ کرے کہ آپ دیں، تو جمع کرنے والے اگر ایکٹیو ہو جائیں گے، دینے والے تیار ہیں، لینے والا آنا چاہیے، ہے نا؟ آپ لینے والے بنو یار، تھوڑی سستی اڑائیں تو یہ اپنے ذمہ دار سے مل کر بستوں پر وقت دیں، آپ انشاءاللہ دیکھو کہ آپ کروڑ روپے جھٹکے میں جمع کر لو گے، انشاءاللہ آپ کا مدنی چینل بھی ہوا میں اڑتا رہے گا، ہوا میں ہی تو اڑ رہا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے، اور کیا کہ ہوائی نظام ہے نا، تو یہ تو ہوا کے ذریعے اپنے پاس آ رہا نہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہوا میں اڑتا رہے گا، اڑ کے مدینے میں تو پہنچ ہی جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے مدنی چینل اپنا۔ اب یہ دیکھیں پاپا کہ پہلے کیلوں کا نظام نہیں تھا، ہمارے کیلے آ گئے، تو کیلوں کے ہم کو ٹینشن نہیں، کیلوں کے بھی احتیاط آ گئے، تو لوگ دینے کے لیے پڑے ہوئے پاپا، ہم کام کریں، کام بڑھائیں، کام کو آگے لے جائیں، ایسا لگتا ہے پیسوں کی کمی نہیں ہے، بس پیسہ لینے والا ہو، پیسے دینے والے بہت۔ یہ بوتلیں گھروں میں تھوڑی پیتے ہوں گے پانی کی، منرل واٹر، یہاں الحمدللہ آپ کو یہ قوم دے رہی ہے، منرل واٹر پلا رہی ہے، جو پانی عام آدمی نہیں پیتا ہم میں سے، پاکستان میں یہ رائج نہیں، عام نہیں پیتے لوگ، مریض کو پلاتے ہیں، یا کوئی پیسے والا آدمی ہو پیتا ہو تو الگ بات ہے، یہ سحریاں افطاریاں الحمدللہ لوگ دے رہے ہیں نا پیسے، یہ لاکھوں روپے اس پہ خرچ ہو رہا ہے، خالی منرل واٹر اور یہ اپنے کھیلوں پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہا ہے، باقی یہ سحری اور افطاری یا کھانے الگ، تو دینے والے بہت ہیں یار، لینے والا چاہیے، تھوڑی انفرادی کوشش کی ضرورت ہے۔ روز کی 2.5 لاکھ روپے کی سحری افطاری، ماں کیلا اور منرل کیلے تو بابا صرف روز کے 45,000 روپے کم از کم کیلے آتے، آدھے لاکھ کے کیلے آ رہے ہیں تقریباً روز کے، کھاتے بھی ہیں کہ نہیں پتہ نہیں، کھاتے ہیں نا، الحمدللہ کیسے خوش ہو گئے، میں نے ابھی تک ایک بھی کیلا نہیں کھایا، دو ہاتھ اٹھا کر بولتا ہوں کہ پورے رمضان میں یہاں کا ایک بھی کیلا میں نے نہیں کھایا، کیا آپ نے بھی نہیں کھایا؟ اور کس نے نہیں کھایا کیلا ایک بھی؟ سبحان اللہ، ہے وہی 2-3 آدمی ماشاء اللہ، نے کیلا نہ کھانے میں اکیلا نہیں ہوں، کیلے کھاؤ آپ ہی کے لیے، میری اور مجبوری ہے نہ کھانے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی تعالی محمد۔ جتنے معتکفین ہیں وہ بھی کوشش کریں اپنے گھر والوں کا فطرہ بھی جمع، کم از کم اتنا اگر معتکف کر لے کہ جو معتکف ہے اس کا یہ ذہن بن جائے کہ میرے گھر کا فطرہ دعوت اسلامی کو میں دے دوں۔ اللہ وہ نوٹوں کا پہاڑ کھڑا ہو جائے، جتنے یہ معتکف سب ہیں، اگر معتکفین نیت کر دینا، کسی کے گھر میں 4 افراد ہوں گے، کسی کے گھر میں 5 افراد ہوں گے، کسی کے 10 ہوں گے، اور معتکفین بھی کتنے ہمارے ہزاروں، غالباً مرکز الاولیاء میں 5,000 کا پتہ چلا تھا، ٹوٹل مرکز الیہ میں کم و بیش 5,000 معتکف ہیں۔ یہاں تو باب المدینہ میں تو پتہ نہیں گنتی کیسے ہو، اتنے ہوں گے۔ تو یہ سب اگر اپنے گھر کا فطرہ بولے نا میں لوں گا، بس ابھی SMS کر دیں فارغ ہونے کے بعد، یا فون پر گھر والوں کو بول دے کہ کسی کو دینا نہیں ہے میرے کو بھیج دو، تو میرا خیال ہے ڈگلا ہو جائے گا، ڈگلا۔ 6 لاکھ روپے فطرے ہو جائیں گے ان کے، یہ 6 لاکھ میں تو ہمارے ایک دن کا خرچہ مدنی چینل کا یار، نہیں انشاءاللہ زیادہ ہو جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف ہو رہے ہیں، ان اعتکاف کی تعداد کے کتنے مقامات پر ہو رہے ہیں، اجتماعی اعتکاف بابا، یوں تو مسجد تو کوئی اس کی کاؤنٹنگ نہیں لا سکتے، پہلے نہیں کرتے، اب نوجوان بہت اعتکاف کر رہے ہیں، جو دعوت اسلامی سے تعلق یوں نہیں ہوتا ڈائریکٹ کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں کریں، الگ الگ مسجدوں میں بھی ان کا حساب نہیں، اتنے کرتے ہیں الحمدللہ۔ 511 مقامات ہے بابا اعتکاف ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اور جس میں کم و بیش 40,000 معتکفین ہیں۔
یہ دعوت اسلامی کے 511 مقامات پر. ہاں یہ جو ہماری ترکیب کے تحت پاکستان ہو رہا ہے، ترکیب کے تحت ہو رہا ہے بابا. اور اس کے علاوہ تو پتہ نہیں ہمارے اسلام بھائی کہاں کہاں تھوڑے اعتکاف کرتے رہتے ہیں. جیسے باب المدینہ میں آپ کو بتا ہوا ہزاروں مقامات پر ہمارے اعتکاف ملک بھر میں ہوتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. تو اب یہ جتنے معتکف ہیں اگر یہ اب نیت کر لیں کہ میرے گھر کا فطرہ میں دعوت اسلامی کو دوں گا، سبحان اللہ، تو کروڑ تک ہو جائے، شاید زیادہ ہو جائیں گے بابا، بہت زیادہ ہو یہ جائیں گے. نمبر صحیح نہیں، مزے کا نہیں ہے یار. بڑی بات کرو یار، کروڑوں کی بات کرو. کروڑوں میں بابا ہمارا مبلغین بات کریں، انشاءاللہ تعالی ہم اربوں میں بات کریں گے. ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ ہمت کرو، انشاءاللہ کوشش ایکٹیو ہو جاؤ یار. جو گیہوں آپ کھاتے ہیں اس کی رقم یعنی کہ 2 کلو میں سے 50 گرام کم اپنے بستے پہ لکھا ہوا ہے. اچھا، یہ ہو سکتا ہے انہوں نے معلومات کی ہو. ہمیں بھی اپنے فطرے کی رقم کیا لی جا رہی ہے؟ ہم مائک کھولیں. 75 روپے 75 روپے فطرے کی رقم طے ہوئی ہے. علماء سے ظاہر پوچھ کر ہی جی رکھا جی ہوا. بابا، جی بابا، اعلان جو ہوا ہے وہ 75 روپے کا ہوا ہے. تو گھر کے 10 آدمی ہو تو 750 ہو گئے نا. تو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی سوال علی ہمیں. محمد. مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی کی بوڑھی دادی یا نانی کافی بیمار ہو، نیچے اور دیکھ کر پریکٹس ہو رہی ہے نا آنکھ کے کفلے مدینہ کی، سب پریکٹس کرو، برا نہیں ماننا. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اگر کسی کی بوڑھی دادی یا نانی کافی بیمار ہو اور ڈاکٹرز اسے کہیں کہ 3 دن بعد رپورٹ آئے گی یا 2 دن بعد، ایسے اٹکاتے جائیں، اور اگر کوئی اس کا پوتا یا نواسا یہ دعا مانگ لے کہ یا اللہ عز و جل اس رمضان المبارک میں تو میری نانی کو اپنے پاس بلا لے یا دادی کو اپنے پاس بلا لے، تو یہ دعا کرنا کیسا ہے؟ اور رمضان المبارک کے بارے میں جزاک اللہ خیرہ کثیرہ. آمین. یعنی ایسی بڑھیا کہ جو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے شاید یہ سوال کرنے، تو وہ رمضان کی فضیلت پالے اور اس کو رمضان ہی میں موت آ جائے گی. اگر یہ دعا کرنے کے بجائے اگر یہ دعا کرے کہ اس کو صحت مل جائے، تو جو خدا موت دے سکتا ہے وہ صحت بھی دے سکتا ہے. کہ یہ صحت مند ہو جائے، مدینے چلی جائے. اب یہ میں کیسے اوکے کر دوں کہ اس کی موت کی دعا، کہ وہ ایسا موقع نہیں ہے نا یہ دعا کا کہ آدمی خود اپنے لیے تو چلو دعا کر سکتا ہے کہ اس صورت میں کہ اگر میں جیا تو اس کو امید نہیں ہے نیک بننے کی، گناہی ہے، گناہ کروں گا میں. تو اب گناہوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے موت کی دعا جائز ہے. اگر تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کے لیے موت کی دعا جائز نہیں ہے. تو اب کسی کی بیماری کے لیے ہم دعا کریں کہ یہ چلی جائے. بابا جب یہ دادی کو یا نانی کو پتہ چلے گا یار میری موت کی دعا کرتے ہیں تو وہ خوشی کے ہمارے صحت مند ہو جائے گی کہ سنتے ہی دم نکل جائے گا. ہاں یہ تو بات ہے، مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو مجھے یاد آیا وہ اعظمی صاحب نے ایک بڑا عجیب، وہ ہنسنا نہیں ہے مسجد میں ہنسنا، یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے، مسکرانے میں حرج نہیں ہے. یہ کیسا پیارا مت نہیں بھولتا کہ باپا کو پتا ہے کہ میں بات وہ کرنے جا رہا ہوں جس سے ہنسی نکل سکتی ہے، لیکن اگر یہ ہنسیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. آواز سے ہنسے تو اپنی آواز کانوں تک آئے اس کو ہنسنا بولتے ہیں، دوسرے سنے اس کو کہکا بولتے ہیں. تو
تو یہ پہلے سے ہنسنا- ہی چوکنا کر دیا. یہ ہمارے لیے بہت پیارا مدنی پھول ہے، ہم سب کے لیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.